ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، آج 27ویں شب ہے اور جو دن گزرا ہے رمضان کا آخری جمعہ ہم سب لوگوں کو نصیب ہوا ہے. پہلی رمضان کی رات سے آپ کی مسجد میں نماز تراویح کے بعد تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا. اس میں سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ یوسف مکمل ہوئی اور سورہ کہف کی کچھ تفسیر ہو پائی تھی کہ آج کی شب اور آج کی رات آ پہنچی. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ مختصر سی بات میں سورہ کہف کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں اور اس کے بعد شب قدر کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے اس پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے. دیکھیے سورہ کہف بڑی اہم ترین سورت ہے. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس سورت کو فتنہ دجال کا توڑ قرار دیا ہے. یہ ہماری آج غفلت ہے اور بے توجہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پوری زندگی میں بھی نہ سیکھ سکے نہ پڑھ سکے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں حفظ و درکنار قرآن کریم ناظرہ بھی نہیں آتا، جنہیں قرآن کریم ناظرہ تو بہت آگے کی بات چند صورتیں بھی یاد نہیں ہیں. ایسے میں آپ بتائیے کہ جس صورت کو اور جس کی پہلی اور آخری آیات کو اللہ کے رسول نے دجال کے فتنے کا توڑ قرار دیا ہو وہ ہمیں نہ حفظ یاد ہو نہ ہمیں وہ دیکھ کر پڑھنے کی قدرت حاصل ہو تو ہم آخر بچیں گے کیسے؟ اس لیے آپ سے بڑی عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص بوڑھا ہو یا جوان وہ کم سے کم سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں پہلی فرصت میں حفظ یاد کرنے کی کوشش کرے اور اگر اس کا حافظہ جواب دے رہا ہو تو کم از کم ناظرہ پڑھے اور ہر جمعے کو پڑھا کرے، اس لیے کہ یہ سورت اس جمعے سے اس جمعے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اور اگر کسی شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھ لی اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے گا تو دجال کے فتنے سے بھی یہ محفوظ کر دیا جائے گا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کئی واقعات بیان فرمائے ہیں، اور اس سورت کا خاص تعلق ہے دجالی فتنے سے اور اس مناسبت سے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا، جس میں بہت سارے حضرات موجود نہیں تھے، کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ایک سائڈ آگ ہوگی اور دوسری طرف پانی ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ راستہ اختیار کرنا جو آگ کی طرف جاتا ہو، آگ میں کود جانا، اس لیے کہ جو آگ نظر آ رہی ہوگی حقیقتاً وہ صاف اور شفاف پانی ہوگا، اور جو تمہیں پانی نظر آ رہا ہوگا وہ جلا دینے والی اور جھلسا دینے والی آگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دجالی فتنے کے دور میں جدھر آپ کو نقصان نظر آ رہا ہو، بظاہر نقصان نظر آتا ہو کہ اگر ہم نے یہ راہ اختیار کی تو ہماری خوشحالی خطرے میں پڑ جائے گی اور ہماری مادیت خطرے میں پڑ جائے گی، زمانہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، وہی حالات ہوں گے جو اس سے بچ پائے گا۔ لہذا اس میں کئی واقعے بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی، یہاں بیچ میں اور سن لیجئے، کتنی تعداد تھی؟ 7۔ دجال کے آنے سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 سال تک بالکل چھپا کر رکھے گا، کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، کسی کو ان کی بھنک نہیں لگ پائے گی۔ 40 سال کے بعد ان کا ظہور ہوگا، اور وہ کہاں پر ظاہر ہوں گے؟ مکہ معظمہ میں۔ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی طواف میں ہوں گے۔ دنیا میں جنگوں کا دور چل رہا ہوگا، مرحمت الکبریٰ چل رہی ہوگی، اور مسلمان زخموں سے چور چور ہوں گے، چاروں طرف سے ان کی تباہی کی آوازیں آ رہی ہوں گی، ہر طرف سے ان پر مصائب اور مشکلات ہوں گی۔ ایسے میں سب کی زبان پر یہ ہوگا، اس امت کو اگر کوئی ایک کر سکتا ہے تو وہ امام مہدی ہیں۔ اگر امت کسی ایک جھنڈے کے نیچے آ سکتی ہے تو امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے آ سکتی ہے، لہذا امام مہدی کا ظہور ہو جانا چاہیے۔ آخر لوگ ان کی تلاش میں ہوں گے، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے ظہور کا فیصلہ کر لے گا، اور وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ 7 بڑی اعلیٰ شخصیات اسلام کی، 7 بڑے مسلمانوں کے رہبر جن کی نظر پوری دنیا پر ہوگی، وہ امام مہدی کو پہچان لیں گے اور امام مہدی سے کہیں گے کہ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں۔ پہلے امام مہدی انکار کریں گے، یہ 7 حضرات ان سے کہیں گے کہ اگر آج بھی آپ نے منصب کو اپنے نہیں سنبھالا اور ہمیں بیعت نہ کیا تو امت کا جو خون بہ رہا ہے، جو قتل عام ہوئے زمین پر ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری آپ کے کاندھے پر ہوگی۔ اس جملے کے سنتے ہی حضرت مہدی ہاتھ بڑھائیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی۔ یہ کتنے لوگ ہوں گے؟ 7۔ یہ ہے تعلق اس سورہ کہف کا۔ سورہ کہف میں جن 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تعداد بھی 7 ہے، اور امام مہدی کے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کریں گے ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ پھر امام مہدی کی خبر پوری دنیا میں عام ہو جائے گی، جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ ملک شام سے سفیانی نکلے گا امام مہدی کو پکڑنے کے لیے۔ لہذا روایات میں آتا ہے کہ جب وہ چلے گا تو مدینہ کے آگے ایک وادی ہے، ایک مقام ہے بیدا، اس بیدا میں وہ دھسا دیا جائے گا، اس مقام پر وہ دھس جائے گا، اور پھر اسلام کا کارواں آگے چلے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ اس سورت کو خصوصی تعلق ہے جس پر غور و فکر کیا ہے اہل علم نے اور اس سے چیزیں نکالی ہیں. اگر ہم پڑھتے چلے جائیں، غور کرتے چلے جائیں، تو یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ اس دور کے اصحاب کہف تھے اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے یہ اس دور کے اصحاب کہف کہلائیں گے. ایک واقعہ سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا بیان فرمایا ہے، جس میں 3 عجیب و غریب واقعات سامنے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ مجمع البحرین پر جائیے، یہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، اور اپنے ساتھ آپ توشے میں مچھلی لے جائیے. جہاں مچھلی نکل کر سمندر میں چلی جائے بس سمجھو کہ وہیں وہ ہمارا بندہ آپ کو ملے گا جس کا نام خضر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم خاص یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا، روشدان میں مچھلی لی، سفر کرتے رہے اور چلتے رہے. ایک مقام پر پڑاؤ کیا، پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھے کہ نیند سی آ گئی موسیٰ علیہ السلام کو. اسی وقت معجزاتی طور پر وہ مچھلی زندہ ہوئی، روشدان سے نکلی اور پڑائی اور سمندر میں کود گئی، اور اس طرح سمندر کے اندر گئی جیسے کہ سمندر میں سرنگ بنا رہی ہو. سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی. یوشع بن نون بھول گئے موسیٰ علیہ السلام کو بتانا، پھر اس کے بعد چل پڑے. دور تک چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی بہت زیادہ تھکن ہو رہی ہے، لاؤ توشہ کہاں ہے، کھانا کہاں ہے، ذرا کچھ دیر بیٹھ کے کھا لیں. اب یوشع بن نون کو یاد آیا کہ ارے وہ تو مچھلی تھوڑا مقام پر جہاں آپ نے اور ہم نے بیٹھے تھے اس وقت نکل کے وہ چلی گئی تھی اور سمندر کے اندر گئی. میں نے سوچا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، ابھی آپ کو نہ بتاؤں، جب آپ جاگ جائیں گے تب آپ کو بتاؤں گا، جب آپ جاگے تو میں بھول گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو ہماری منزل تھی اور وہی ہمارا مقام تھا جہاں پر ہمیں اس شخص سے ملنا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. پھر دونوں کے دونوں نشانات قدم پر واپس آئے اور وہاں آ کر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہیں، یہی حضرت خضر تھے. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس جو آپ کے پاس علم ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آئے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم، خضر کے پاس علم لدنی، اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ تکوینی نظام کا علم. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے آپ کی شان نرالی ہے، آپ کی جلالی کیفیت ہے، آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکیں گے. مجھے اس کائنات کے کچھ ایسے امور سپرد کیے گئے ہیں جو بظاہر انسانوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے. جو ذمہ داریاں اللہ نے مجھے سونپی ہیں وہ ذمہ داریاں الگ ہیں اور آپ کی ذمہ داری الگ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور صبر کروں گا، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، بس سیکھنا ہے. اب دونوں کشتی میں سوار ہوئے. اب کشتی جب بھی سمندر میں پہنچتی ہے تو حضرت خضر نے اس کے کشتی کے پتلے پتے کھیلنا شروع کر دیے اور قریب ہے کہ اب کشتی ڈوبنے لگے. موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور کہا کہ یہ آپ کیا کریں، آپ کے ساتھ انہوں نے احسان کیا اور کشتی آپ کو سوار کیا، آپ نے ان کی کشتی ہی توڑ ڈالی، اس کے پتے اکھیڑ دیے اور کشتی ڈوبنے کے قریب ہے. حضرت خضر نے کہا کہ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا نہیں وہ اب میں آئندہ کے لیے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کچھ نہیں کروں. پھر چلے، کسی بستی سے گزر ہوا تو وہاں پر ایک بچہ تھا جو ابھی بالغ نہیں تھا، وہ ٹہل رہا ہے. حضرت خضر نے اسے پکڑا یا پھر اسے زمین پہ پٹک کے دے مارا یا اس کا قتل کر دیا.
اب ظاہر ہے کہ یہ والا معاملہ تو پہلے معاملے سے بھی خطرناک تھا. موسیٰ علیہ السلام کہاں رک سکتے تھے؟ کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک معصوم سی جان کا قتل کر دیا اور وہ بغیر کسی قانون و ضابطے کے. اگر کسی کو قتل کیا جائے قتل کے بدلے میں تو بات سمجھ میں آتی ہے. بغیر نفس، اس پر تو کوئی جرم بھی نہیں تھا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بڑا غلط کام کیا ہے، یہ تو ناگواری کا کام. تب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، چلیے اب تو میں نے کہہ دیا، لیکن آئندہ اگر میں آپ سے سوالات کروں یا آئندہ کوئی بات کہوں تو پھر میں اور آپ جدا ہو جائیں گے. چلیے ٹھیک ہے. پھر تیسرے ایک بستی میں پہنچے. اس بستی کے لوگ بڑے بے وفا تھے، نہ کھانے کو پوچھا، نہ ٹھہرانے کے لیے کوئی انتظام کیا، کچھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شدید تکلیف ہوئی. ظاہر ہے کہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں لوگ سرائے بناتے تھے، لوگ مسافر خانے بناتے تھے. آج تو پورا سسٹم یہودیوں کا چل گیا ہے، اس لیے آج کہاں سرائے، آج کہاں مسافر خانے، آج تو ہوٹل. کیا تصور ہے کہ کوئی بڑے شہر میں جا کر کے کھانا کھا لے؟ آج تو لوٹ لیا جائے گا، وہ دھڑ دیا جائے گا اسے. پانی کی ایک بوتل 150 روپے کی دی جائے گی. آج تو نظام ہی ہوا ہے. آج تو سب ختم کہ کوئی اپنے گھر سے کھانا لا کر کھلا دے، کوئی مہمان نوازی کرے، کوئی مسافر خانہ بنوائے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ صدقہ جاریہ سمجھتے تھے اور اسٹیشنوں کے بعد مسافر خانے ہوا کرتے تھے اور مسجدیں ہوا کرتی تھیں. آج تو تصور ختم ہے. تہذیب اور کلچر اور تمدن یہود و نصارہ کا ہے کہ دولت کماؤ، جتنی دولت آ سکے کھان ڈھیر لو، خون اندر کا نچوڑ لو. کیا مجال ہے کہ کوئی ایک بوتل پانی پلا دے؟ یہ بوتل پانی آپ کو ملے گی لیکن 15 روپے اس کی قیمت آپ کو دینی ہوگی، اور یہی 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر آپ کو 200-250 روپے ملیں گے. تو اس زمانے میں وہ سارے آج تو تصور ہی نہیں ہے آدمی کیا کس کے کہے. لیکن اس زمانے میں تو سرائے ہوتی تھی، مسافر خانے ہوتے تھے، مسافروں کا احترام کیا جاتا تھا. مگر وہ بستی ایسی تھی کہ ابو ان یضیفوہما، ان دونوں کی مہمان نوازی سے بستی والوں نے انکار کیا. جاؤ جہاں تم کھانا میں نے کھا لینا، نہ تو بستر بھی رہی. اب جب صبح کو نکلے وہاں سے رات گزار کر تو حضرت خضر نے ایک دیوار جو گرنا کے قریب تھی اس سے اپنی پشت لگائی اور پوری سیدھی ہو گئی. یہ ان کی کرامت تھی. اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے اور کہا کہ آپ نے دیوار سیدھی کر دی. یہ لائق تھے ان کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے؟ آپ اس سے کچھ اجرت لے لیتے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب ہمارا آپ کا وعدہ پورا ہوگا. ہاذا فراق بینی و بینک، آپ کی راستہ ادھر، میرا ادھر. آپ پہلی مرتبہ بولے، آپ نے وعدہ کیا نہیں بولوں گا. دوسری مرتبہ آپ پھر بولے، آپ نے کہا نہیں خاموش رہوں گا. اور تیسری مرتبہ آپ نے کہا کہ اگر میں اب بولوں تو اس کے بعد پھر ہمارا راستہ آپ کا الگ ہے، لہذا میرا راستہ الگ اور آپ کا الگ. لیکن اب میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ میں نے جو تینوں کام انجام دیے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں نے ایسا کیا ہے. اپنی طرف سے نہیں کیا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا کیا ہے. وہ جو پہلی چیز تھی محمد سفینہ لمساکین یعملون فی البحر، وہ جو کشتی تھی وہ چند مسکینوں کی تھی. روایات میں آتا ہے کہ وہ 10 بھائی تھے، 5 معذور تھے جو گھر پہ بیچارے پڑے ہوئے تھے اور 5 کشتی چلا کر کے اپنا بھی گزر بسر کرتے تھے، معذور بھائیوں کا بھی گزر بسر کرتے تھے. لیکن اے موسیٰ علیہ السلام، اس کشتی جدھر جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ ظالم تھا،
اسے نہیں معلوم یہ کشتی مسکینوں کی ہے یا کس کی ہے، وہ تو اچھا اور خوبصورت مال دیکھ کر اسے چھین لیتا، میں نے اس لیے اس میں توڑ پھوڑ کی کہ وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں کا کیا کرے گا، لہذا میں نے ان کے فائدے کے لیے کام کیا تھا کہ ان کی کشتی پوری کی پوری نہ چلی جائے، وہ اس کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر یہ سمجھے کہ اس کا مجھے کیا لینا دینا ہے، لہذا یہ میں نے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ جو آپ کو نظر آ رہا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، زیادتی نہیں، میں نے ان کو چھوٹا نقصان دے کر ان کا ایک دو تختہ اکھاڑ کر ان کو بڑے نقصان سے محفوظ کر دیا۔ محفوظ کر دیا۔ رہا اس بچے کا معاملہ جس کو آپ نے دیکھا کہ میں نے کمسنی میں اسے قتل کیا، ماں باپ کو پتہ نہیں تھا، ماں باپ تو سمجھے ہوں گے بچے کی جان نکل گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، کیا حادثہ پیش آیا۔ کہا کہ یہ دونوں ماں باپ بہت نیک ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ بچہ آگے چل کر باپ کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، نافرمانی کرے گا، اور جب نافرمان بنے گا تو ان دونوں ماں باپ کو اس بچے کی طرف سے تکلیف پہنچے گی اور ماں باپ پچھتائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں یہ بات آئی کہ اس بچے کو ابھی بچپن ہی میں دنیا سے اٹھا لیا جائے، لہذا اس بچے پر بھی یہ فیصلہ فضل کا ہو کہ یہ بے گناہی کے عالم میں جنت میں پہنچ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو اس کے بدلے میں نعم البدل عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب اللہ کوئی نعمت کسی سے لیتا ہے تو یا تو اس جیسی عطا فرماتا ہے یا اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل ان کے ماں باپ کو عطا فرمائے، ماں باپ صبر کریں، صبر کی بنیاد پر ثواب بھی ملے، بچہ سیدھا جنت میں جائے، بعد میں اگر یہ گناہگار ہوتا تو یقیناً اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اس کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے، جس نے یہ بیٹا عطا فرمایا ہے وہ اور عطا کر سکتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا اور مفسرین نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے بعد ان ماں باپ کو بیٹی عطا فرمائی، اور وہ اتنی برکت والی تھی کہ اس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ اب یہاں دیکھیں ظاہراً تو بچے کا قتل کتنا افسوس ہوا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ماں باپ، کیسی پریشانی لاحق ہوئی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نقصان کی بھرپائی یہ کی کہ نعم البدل عطا فرمایا، لہذا اس پوری سورہ کہف کا فتنہ دجال سے اور دجالی فتنے سے خصوصی تعلق ہے کہ اس کے دور میں بظاہر آپ کو جدھر نقصانات نظر آ رہے ہوں اسی میں خیر نظر آئے گی، بظاہر آپ کو لگے کہ اگر میں سنت کے مطابق اپنی تجارت کروں گا تو میں تو اپنے سماج کی دور سے پیچھے رہ جاؤں گا، اگر میں لون نہ لوں، اگر میں سود پر اپنی چیزیں نہ نکالوں، اگر میں انٹرسٹ میں اپنے آپ کو نہ ڈالوں تو پھر میری فیکٹری آخر چلے گی کیسے؟ دنیا پانی بیچ رہی ہے تو مجھے بھی آخر پانی بیچنا چاہیے، لہذا مجھے کیوں نہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی پانی بیچوں، دنیا فری میں کما رہی ہے، پانی کو فلٹر کر کے مال کما رہی ہے، لہذا میں بھی پانی کماؤں، لہذا پانی بیچ کر کے میں اپنی ترقی کر جاؤں۔ وہاں یہ سوچنے والا کہ نہیں میں پانی بیچوں گا نہیں بلکہ میں تو بورویل لگاؤں گا، میں تو کنویں کھدواؤں گا، میں تو چشمے کھدواؤں گا، اور جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ جب یہودیوں کی طرف سے پانی پر بین لگا دیا گیا اور کنویں کو نہ خریدا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو خریدا جو آج بھی بیر عثمان کہلاتا ہے، اور پہلے آدھا خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دیا اور اس کے بعد پھر اس پورا خریدا اور پورا خرید کے وقف کر دیا، اور اس زمانے سے لے کر کے آج 14.5 صدیاں ہو رہی ہیں، حضرت عثمان کے کنویں سے آج بھی پورا مدینہ پانی پی رہا ہے۔ تیسرا جو واقعہ بیان کیا کہ جو دیوار سیدھی کی ہے وہ کیوں کی میں نے، وہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، اے موسیٰ علیہ السلام یہ جو دیوار تھی اس گاؤں میں 2 یتیم بچوں کی تھی، وکان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ تھا، وکان ابوہما صالحا، اور ان بچوں کا باپ
نیک تھا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان کا سگا باپ نہیں تھا بلکہ ان کے دادا تھے جو ان کی اوپر جا کر کے 7ویں پشت میں ان کی نیکی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 پشتوں کے نیچے اس نیکی کا فائدہ یہ پہنچایا کہ حضرت خضر سے کہا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو. کیوں؟ فاراد ربک ان یبلغہما، تیرے رب نے یہ چاہا کہ یہ بالغ ہو جائیں، یہ بالغ ہو جائیں بچے. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور بالغ ہونے کے بعد جب یہ طاقت اور قوت میں ہو، ان کے پاس تلوار اور لاٹھی چلانے کی حیثیت موجود ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنا مکان بنائے یا اس کی بنیادیں کھودے تو خزانہ نکلے. اگر میں آج سیدھا نہیں کرتا تو دیوار آج کل میں گر جاتی ہے، اور جب دیوار گرتی تو یتیم بچے، انہیں کیا پتا، گاؤں کے لوگ آتے جو اس مزاج کے ہیں، ساری ان کی دولت لے کر کے ہڑپ کر جاتے اور ختم کر جاتے. تو تیرے رب نے یہ چاہا ان یستخرجا کنزہما، کہ اپنا خزانہ نکالیں، ان کے بالغ ہونے تک انہیں محفوظ کر دیں. لہذا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو لگ رہا تھا کہ ہم اس پہ اجرت لے لیتے. معاملہ اجرت کا نہیں ہے، معاملہ تھا ان بچوں کی دیوار کے سیدھے کرنے کا. یتیموں سے کیا کرتے؟ تو اس سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے رفاقت کا واقعی بیان فرمایا گیا، جس میں بہت ساری عبرتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام کچھ اور سب کر لیتے تو ہمیں اس کائنات کے عجیب و غریب واقعات اور بھی مل جائیں. اس لیے علماء لکھا ہے کہ خضر آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، آج بھی بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاتے ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ خضر ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے، ایک پوسٹ ہے، جیسے ڈی ایم کی پوسٹ ہوتی ہے تو ہر شہر میں آپ کو ایک ڈی ایم ملے گا. اسی طرح خضر ایک پوسٹ کا نام ہے. اس پوری دنیا میں اس عہدے پر بہت سارے لوگ ہیں جو اسی پر لگے ہوئے ہیں. کسی کو دعا بتا دی، کسی کو خطرات سے بچا دیا، کسی کی دیوار سیدھی کی، کسی کی کشتی توڑ کر کے اسے خطرات سے محفوظ کر دیا. ظاہر نہیں کرتے کہ ہم خضر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس منصب پر لگا رکھا ہے اور وہ قیامت تک باقی رہیں گے اور موجود رہیں گے. اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ذوالقرنین کا. ذوالقرنین کون ہے؟ ایک بادشاہ ہے جن کے 2 سفر ہوتے ہیں. ایک سفر مغرب ویسٹ کی طرف ہوتا ہے اور ایک سفر ان کا ایسٹ مشرق کی طرف ہوتا ہے. ادھر کبھی آخری کنارے پر وہ پہنچ جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہوں نے سورج کو سمندر میں کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. کیونکہ جب دنیا کے آخری کنارے پر کوئی پہنچے گا اور سامنے سمندر ہی سمندر ہوگا تو سورج ایسے نظر آئے گا جیسے سمندر میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ سمندر میں نہیں ڈوبتا. تو بالکل جہاں تک خشکی کا آخری سرا تھا وہاں تک پہنچ گئے. ان کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر وہ مشرق کی طرف گئے اور مشرق کی طرف پہنچے تو انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا جو پہاڑوں کے بیچ رہتی ہے. ادھر مغرب میں انہیں وہ قوم ملی تھی کہ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتی تھی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ چاہو تو ان کا قتل کر دو اور چاہو تو انہیں مہلت دو اور انہیں ایمان کی دعوت دو. اگر ایمان قبول کر لیں تو آپ چھوڑ دیں اور نہیں قبول کریں تو پھر ختم کر دیے جائیں. انہوں نے ان کو ایمان کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے. ادھر مشرق کی طرف سفر کیا تو یہاں بھی ایسی قوم تھی کہ جو پہاڑوں اور وادیوں میں رہتی تھی. لیکن اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے یہ کہا کہ ہمارے پڑوس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں آ کر ستاتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار قائم کر دیجئے تاکہ ہم ان سے محفوظ ہو جائیں. اسی قوم کو قرآن یاجوج ماجوج کہتا ہے. ان کے سلسلے میں مختلف اسرائیلی روایات بھی ہیں اور بہت ساری تاریخی روایات بھی ہیں. حضرت ذوالقرنین سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مال اکٹھا کر کے دیے دیتے ہیں
تو ذوالقرنین نے کہا میں خود بادشاہ ہوں، مجھے تمہارے مال کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تم صرف جسمانی محنت اور مزدوری کر کے میرے پاس آؤ، اور جسمانی محنت اور مزدوری کے بعد تم سے جو میں کہوں وہ کام کرو، میں دیوار بنائے دیتا ہوں۔ لہذا کہا لوہا تلاش کر کے لاؤ، اس لوہے کو لایا گیا اور پگھلایا گیا، اور اس میں سیسا اور رنگ ڈال کر کے انہوں نے مضبوط ترین دیوار بنا دی، جدھر سے یاجوج ماجوج آتے تھے ان کو محفوظ کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تیرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر یاجوج ماجوج نکل کھڑے ہوں گے طوفان کی طرح اور سیلاب کی طرح۔ یاجوج ماجوج کا بھی صورت میں ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، شام تک انہیں لگتا ہے کہ بس تھوڑی سی باقی ہے، لیکن جب وہ جا کے سوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پھر ویسا بنا دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آئے گا تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے تو اگلے دن ٹوٹ جائے گی۔ تو یاجوج ماجوج کا بھی قیامت سے تعلق ہے، اس لیے خاص تعلق ہے اس کا حضرت عیسیٰ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا پر تشریف لے آئیں گے، کب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ جب حضرت مہدی 7 سال پہلے آ چکے ہوں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کو لے کر ترکی کو فتح کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس شہر کو جانتے ہو جس کے 3 طرف سمندر ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں یہ ترکی۔ کہا حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کو لے کر ترکی پہ پہنچیں گے، اور جب ان کی فوج اللہ اکبر کی صدا لگائے گی، نعرہ تکبیر گنگنائے گی، تو اس نعرہ تکبیر ہی سے اس کی ایک حصیل قلعے کی ٹوٹ جائے گی اور یہ اندر داخل ہو جائیں گے۔ ان علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جب وہ مال غنیمت کو بانٹ رہے ہوں گے، تقسیم کر رہے ہوں گے، اپنی تلواریں پیڑ پہ لٹکائے ہوئے ہوں گے کہ اچانک کوئی آواز دینے والا کہے گا ارے تم یہاں بیٹھے ہو، وہاں دجال نکل آیا، حالانکہ یہ خبر اس کو جھوٹی ہوگی۔ پھر یہ لوگ بھاگیں گے وہاں سے، اور جب وہاں سے نکل کر یہ آئیں گے تب ان کو پتا چلے گا، ملک شام اور عراق کی طرف آئیں گے، کیونکہ دجال شام اور عراق کے درمیان کے راستے سے نکلے گا۔ شام سیریا، آج کا سیریا، اور میں شام کہہ رہا ہوں تو آج کا خالی سیریا مت سمجھیے گا۔ جس وقت حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے 4 ملکوں کا نام شام ہے، سیریا، جارڈن، لبنان، اسرائیل۔ ان چاروں کو ملائیں تو ملک شام بنتا ہے۔ اللہ کے رسول اور خلافت کے دور میں یہ ایک صوبہ تھا، اب اس ایک صوبے کے 4 ٹکڑے ہیں۔ یہاں پر آئیں گے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ تو دجال نکل آئے گا اور پھر وہ کوہرام مچاتا پھرے گا۔ 40 دن اس زمین پر رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے دن نارمل ہوں گے۔ پوری روئے زمین کا دورہ کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ زمین پر پہنچے گا مسیحیت کا دعویٰ کرے گا، پھر اپنے اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور زمین پہ کوہرام مچا دے گا۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ اس سے مقابلہ کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنی اعلیٰ درجے کی شیطانیت ہے کہ اس سے مقابلہ نہیں ہو پائے گا۔ مکہ اور مدینے میں داخلے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا، دونوں حرمین میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، وہاں جا ہی نہیں پائے گا۔ یہاں تک کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس کے دن مکمل ہونے کو ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سیریا، ملک شام کی جامع اموی، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اندر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور مسلمانوں کی صفیں بن چکی ہوں گی،
فجر کی نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ اچانک شور اٹھے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، دو فرشتوں کے کاندھوں پر اپنے بازو رکھ کر کے نیچے آ جائیں گے، اور حضرت مہدی ان کو دیکھتے ہی مصلی سے ہٹیں گے پیچھے اور کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، کیونکہ باہر دجال اپنی فوجوں کو لیے ہوئے ہوگا اور وہ ان سے مقابلے کی تیاری میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے حضرت مہدی سے کہ نہیں، امامت تم ہی کرو گے، اس امت کے امیر آپ ہی ہو۔ اب آپ ذرا دیکھیں ذوالقرنین کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے تو الگ الگ باتیں کہی ہیں کہ قرن سین کو بھی کہتے ہیں، پتہ چلا کسی نے میں روایات بیان کر دی کہ ان کے یہاں دو مسے تھے، اس کو سین کہا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرن کہتے ہیں ایک صدی کو، قرن زمانے کو کہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا خیر القرونی قرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ خیر القرون قرنی، قرن زمانے کو کہتے ہیں۔ ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر جو اس سے ملا ہوا زمانہ ہے، تو قرن کے معنی ہے زمانہ۔ ذوالقرنین کون؟ جنہیں دو زمانے ملے، قرنین دو، اسنین دو کو کہتے ہیں عربی میں۔ قرنین دو زمانے ملے، ایک زمانہ وہ کہ جب وہ ہیں تو پوری دنیا پر کفر ہے، شرک ہے، چاروں طرف نظام باطل ہے، ابلیسی نظام دنیا پر چھایا ہوا ہے، اور ان نے ذوالقرنین نے پھر کیا کیا؟ ایک قرن ملا ان کو کہ جس میں کفر تھا، شرک تھا اور باطل تھا، اور دوسرا قرن وہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلامی حکومت، اسلامی نظام اور اسلامی نظام کی پوری ترتیب بتائی۔ ایک زمانہ انہوں نے وہ پایا اور دوسرا زمانہ انہوں نے یہ والا پایا۔ مشرق میں گئے تو وہ قومیں ایمان لے آئیں، مغرب میں گئے تو وہ قومیں ایمان لے آئیں، اس لیے ان کو ذوالقرنین دو زمانوں والا کہا جاتا ہے۔ بالکل یہ مناسبت ہے اس صورت سے۔ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دو زمانے پائیں گے۔ ایک زمانہ وہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو پوری زمین پر کفر و شرک کا دبدبا، چاروں طرف باطل کا نظام، اور طرف ابلیسی حکومت اور شیطانی حکومتوں کا نظام، اسے توڑنا آسان نہیں۔ لیکن حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے اور فساد کے زمانے میں آئیں گے جس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہمیں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا ینزل بلاء شدید من سلطانہم، کہ میری امت پر ان کے بادشاہوں کی طرف سے سخت مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں گی۔ بلاء شدید من سلطانہم، کسی اور کی طرف سے نہیں، ان کے بادشاہوں کی طرف سے۔ حتی یضیق الارض عنہم، یہاں تک کہ زمین تنگ ہو جائے گی، اہل حق پر زمین تنگ ہو جائے گی۔ جو حق کا نعرہ لگائے گا وہ اس سرزمین سے باہر کر دیا جائے گا، جو اس زمین پر حق کا نعرہ لگائے گا وہ جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا، جو حق کا نعرہ لگائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، جو نعرہ حق لگائے گا اسے غائب کر دیا جائے گا، جو نعرہ لگائے گا اسے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ حتی یضیق الارض عنہم، یہاں تک کہ زمین ان پہ تنگ ہو جائے گی۔ میں تشریحات نہیں کر رہا ہوں، کمپیئرات کر لیجئے، حالات زمانہ سے ملا آپ لیجئے کہ بادشاہوں کی طرف سے اسلام کا نام لینا جرم عظیم قرار پایا جا رہا ہے۔ پچھلی تقریباً 1 صدی یا 60-70 سالوں سے یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیکن پھر یہ ظلم کی رات چھٹ جائے گی۔ ثم یبعث اللہ رجلا من عترتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خاندان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری نسل اور میرے خون سے ایک شخص کو بھیجے گا، وہی ہے مہدی۔ مہدی ان کا لقب ہے، مہدی کے معنی ہیں ہدایت یافتہ، نام تو ان کا محمد ہوگا، یا بعض روایت میں ہے احمد ہوگا۔ انہوں نے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے نام کے اوپر ان کا نام ہوگا، اور ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا آمینہ، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے اوپر ہوگا عبداللہ۔
ماں کی طرف سے حضرت حسین سے سجرہ نسب مل رہا ہوگا اور باپ کی طرف سے حضرت حسن سے مل رہا ہوگا، سلسلہ نسب جا کر کے حضرت علی اور حضرت فاطمہ پہ مل جائے گا۔ حضرت علی سے بنو ہاشم کی طرف چلا جائے گا اور حضرت فاطمہ سے محمد رسول اللہ پہ آ جائے گا۔ ثم یبعث اللہ رجلا من عترتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خاندان سے اس شخص کو بھیجے گا، فیملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو انصاف سے، وہ زمین کو برابری سے ایسے ہی بھر دیں گے کما ملیت ظلما و جورا، جس طرح ان سے پہلے زمین ظلم سے اور فساد سے بھری ہوئی تھی۔ یعنی حضرت مہدی اس حال میں آئیں گے کہ زمین پر فساد، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیوں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ان معصوموں کا قصور کیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس لہو کی قیمت کیا ہے، کوئی عدالت دنیا میں ایسی نہیں ہوگی جو مظلوموں کو انصاف دلا سکے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، چاروں طرف فساد ہی فساد، ظلم ہی ظلم، قتل ہی قتل ہوگا۔ ان حالات میں مہدی آئیں گے، ایک زمانہ یہ ان کو ملے گا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر وہ ساری دنیا کے ظالموں کا خاتمہ کریں گے اور پوری روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہوگی۔ زمین پر نہ کچا مکان بچے گا نہ پکا مکان بچے گا، ہر طرف اسلام اور اسلام ہی اسلام ہوگا۔ یہ ہے ذوالقرنین سے مناسبت کہ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرق و مغرب کا سفر کرایا، جس طرح حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے دجال مشرق و مغرب دونوں سفر کرے گا، ایسٹ سے ویسٹ کا سفر کرے گا، پوری روئے زمین کا سفر کرے گا۔ اسی کے انتظامات، کیونکہ دجال کے پشت پناہ یہودی ہوں گے، اس کی پشت پر یہودی کھڑے ہوں گے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود یہودی النسل ہے، لہذا سب کے سب اسے لے کر گھوم رہے ہوں گے دنیا بھر میں، ان کے لیے وہ ان کا مسیح ہے۔ آج حدیث کے یہ لفظ بھی آپ کو بتایا دیتا ہوں، نہیں معلوم آئندہ پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے جو پناہ مانگی ہے، اس دعا کے الفاظ پہ آپ غور کیجئے گا۔ آقا فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ دجال کے لیے دو لفظ استعمال کیے، مسیح بھی اور دجال بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو لفظ کیوں آپ نے بالکل اپوزٹ یوز کیے، استعمال کیے؟ مسیح بھی کہا اور دجال بھی کہا۔ مسیح سارے یہودیوں کا وہ مسیح ہے، وہ اسے مسیحا کہتے ہیں، وہ ان کا مسیح ہے جس کے وہ انتظار میں ہیں، جس کا وہ انتظار یروشلم پر کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے لد گیٹ پر ایک ایئرپورٹ بنایا ہے جو فضا میں تیر رہا ہے، جو ہوا میں گھوم رہا ہے، جہاں سے وہ اسے ایروپلین کے ذریعے ایئر اسپیس میں لے جا کر بچانے کی کوشش کریں گے کہ کسی صورت سے اس ارض پر زمین سے ہم زمین پر اسے اوپر لے جائیں اور وہاں ہم اس کو بچا لیں، اسے محفوظ کر لیں۔ لہذا تمام کے تمام یہودی اس تیاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ کے رسول نے فیصلہ فرما دیا اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ انہی کے ہاتھوں وہ قتل ہونا ہے اور ان کے ہاتھوں وہ قتل ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کہا ہے، ہم اسے دجال کہتے ہیں، وہ اسے مسیح کہتے ہیں۔ ان کا تو وہ مسیح ہے، اسے تو وہ سلامتی کا بادشاہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ہمارے سارے خطرے ختم ہو جائیں گے۔ اسے تو وہ سماجی کو سلام کہتے ہیں کہ وہ سلامتی کا بادشاہ ہے، اسی کے وہ انتظار میں ہیں، اسی کے لیے وہ ہیکل سلیمانی بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کا ہیکل جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا وہ اس وقت سے ٹوٹا پڑا ہے جب سے ٹائٹس نے مسجد اقصی کو ختم کیا ہے، تب سے یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادت گاہ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ٹائٹس نے توڑ دی تھی پھر یہ بعد میں تعمیر ہوئی ہے، لہذا یہ ہماری اصلی عبادت گاہ نہیں ہے۔ جس دن ہمیں موقع ملے گا اس دن توڑ کر ہیکل سلیمانی بنائیں گے، اور وہ پتھر جو پہلے آئرلینڈ میں تھا اور آج وہ پتھر برطانیہ میں ہے، جس پتھر پر بیٹھ کر بنی داؤد کی تاج پوشی
ہوا کرتی تھی جس پر بیٹھ کر داؤد علیہ السلام کے سر پہ تاج سجایا گیا تھا، تو اس پتھر کو لا کر وہ مسیح داؤد جسے وہ کہتے ہیں، اس کو وہ مسیح داؤد کہتے ہیں، اس پتھر پر اس کی تاجپوشی کریں گے اور اسے دنیا کا کنگ اور بادشاہ قرار دیں گے۔ اس کے آنے سے پہلے حضرت مہدی موجود ہوں گے تو دجال بھی پوری دنیا کا سفر کرے گا، مشرق و مغرب جائے گا۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی بھی ذوالقرنین کی طرح مشرق و مغرب کا سفر کریں گے۔ مشرق و مغرب کا سفر ہوگا، ایسٹ اور ویسٹ سارا سفر ہوگا۔ وہ قومیں جو حق کی تلاش میں ہیں وہ ایمان قبول کر لیں گی، اور جو ایمان قبول نہیں کریں گے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی آرڈر ہوگا کہ تم ان کو قتل کر دو، چاہو تو انہیں دعوت اسلام پیش کرو، اور دعوت ان پر حجت پوری ہو چکی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو احادیث گواہ ہے، احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کی ناک اور منہ سے نکلنے والی جو گیس ہے اور جو سانس کی ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسی طاقت پیدا کرے گا کہ جس یہودی اور جس کافر کو لگے گی وہ آدمی فنم قتل ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی شکل ہوگی۔ اب آپ حضرات اور سبھی سوچتے ہوں گے کہ یہ تو بہت دور کے زمانے کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس دن جو حضرات تفسیر میں بیٹھے تھے ان کو بتایا تھا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دجال کی ملاقات ہوئی ہے، اور دجال نے خود اپنے بارے میں کہا انی انا الدجال، میں دجال ہوں۔ اس نے 3 سوال کیے تھے ان سے کہ بحیرہ طبریہ میں پانی ہے، کیا طبریہ کی جھیل میں پانی ہے؟ طبریہ اسرائیل اور جارڈن کے پاس جھیل ہے جس کو سی آف گیلیلی کہا جاتا ہے۔ سارے یہودی اسی سے پانی لے رہے ہیں، اسے خشک کرنے کی کوشش میں ہیں، اس کا واٹر لیول نیچے پہنچا رہے ہیں، ایٹمی دھماکے اس کی جڑ میں کر رہے ہیں تاکہ کسی صورت سے اس کا پانی خشک ہو جائے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کے پانی کے خشک ہونے سے اس نے کہا تھا کہ عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے۔ نخل بیسان کے بارے میں اس نے کہا کہ کیا بیسان کی کھجور، بیسان کا باغ پھل دے رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا ہاں دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ عنقریب وہ پھل دینا بند کرے۔ آج کی جدید تحقیق یہ ہے کہ اس نے پھل دینا بند کر دی۔ بیشتر بہت ساری علامات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ آج موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے دن مسلمانوں کا خیمہ الغوطہ میں ہوگا، اور آج الغوطہ شہر میں، یہ وہی الغوطہ شہر ہے جہاں پر آج مسلمان موجود ہیں اور جن کی فائٹ چل رہی ہے۔ یہاں پر پیچھے زہریلی گیس پھینک کر کے بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ یہ ملک شام اور ملک عراق کے جو حالات ہیں ان کا حدیث سے جوڑ ہے، تعلق ہے، ایک ربط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ انجانے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ قرب قیامت یہی وہ مقام ہوگا جہاں اہل اسلام کا مرکز ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کو یہی نازل ہونا ہے۔ اور بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کیسے آ جائیں گے؟ سیریا کی دمشق جامع مسجد میں جب تک وہاں حضرت مہدی کا لشکر، حضرت مہدی کے دستے نہیں ہوں گے، 2008 اور 2010 تک دنیا سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہاں اسلام پسند اٹھ کھڑے ہوں گے، یا وہاں ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کر رہے ہوں گے۔ دنیا تو بس یہ سمجھتی ہے کہ یہ یوں ہی ایسی حالات بن گئے ہیں، تیل کا جھگڑا ہے، فلاں جھگڑا ہے، شیعہ اور سنی کی جنگ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت مہدی کو جب ظاہر ہونا ہے تو حضرت مہدی سے پہلے وہاں ان کے دستے موجود ہونا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو شام کے ابدال اور عراق کے جتھے ان سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ بات سورہ کہف کی چل رہی ہے تو چونکہ جو حضرات تفسیر میں تھے ان کو بھی کچھ پتہ چل جائے اور آپ حضرات کو بھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد میں نماز کے بعد کہیں گے دروازہ کھول دو، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے،
1 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आया हूं दज्जाल का कत्ल करने के लिए। लिहाजा उसके बाद दज्जाल की फौजों से मुसलमानों का मुकाबला होगा और ऐसा मुकाबला कि जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा गए, दो दरिया आपस में भिड़ गए हों। हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला जब चल रहा होगा तो दज्जाल की नजर हजरत ईसा पे पड़ जाएगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही घुलना शुरू हो जाएगा, ऐसे जैसे नमक पानी में घुल जाता है, और भागना शुरू करेगा, भागना शुरू कर देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके ताक़ुब में पीछे चलेंगे। क्यों घुलना शुरू हो जाए? क्या वजह है घुलने की? उसकी वजह यह है कि दज्जाल ये बात जानता है कि मुझे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा और कोई कत्ल नहीं कर सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दज्जाल मेरे जमाने में आया, अना हजीजु हो, तो मैं उसके लिए काफी हूं। ये पावर, ये ताकत सिर्फ या तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है और या फिर हजरत ईसा इब्ने मरियम के पास है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इब्ने सय्याद का जिक्र हुआ और इब्ने सय्याद ने कुछ बातें इस तरह की कहना शुरू की, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गुस्सा आया, तलवार सूती उन्होंने और उस इब्ने सय्याद को कत्ल करना चाहा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हजरत उमर ठहरो, अगर ये दज्जाल है तो दज्जाल को हजरत ईसा के अलावा कोई खत्म नहीं करेगा। दज्जाल उसकी हकीकत पता नहीं चल पाई, एक आंख थी उसके भी, उसी तरह की बातें करता था। साहबा ने समझा कि शायद ये दज्जाल हो। एक दिन खजूरों के बाद में वो कुछ बड़बड़ा रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो खामोश हो गया। आपने फरमाया, मैंने उसकी इशारा कर दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं, तो चुप गया। आपने फरमाया अगर आज इसकी मां नहीं बताती तो अपनी हकीकत को उगल देता। तो देखिए वहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कही कि दज्जाल का खात्मा और कत्ल हजरत ईसा ही करेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नजर पड़ जाएगी तो गोया अब वो ये कहेगा कि अब तक तो मुझे कोई मार नहीं सकता था और अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। अब तक मुझे कोई मारने पर कादिर नहीं, क्योंकि मुझे अगर कोई मार सकता है तो वो हजरत ईसा है और वो अभी तक नहीं आए थे। लिहाजा हजरत ईसा के आने के बाद अब वो ऐसे घुल जाएगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। अगर उसे ना भी मारा जाए तो उसके बावजूद भी वो खुद ब खुद घुल के खत्म हो जाए। लिहाजा उसके बाद वो भागना शुरू करेगा। कहां भागेगा? मक्के मदीने तो जा नहीं सकता, कहां उसको पनाह मिल सकती है? इजराइल, यरूशलेम, यही तो उसके अपने लोग होंगे, यही तो भागने की कोशिश करेगा। लिहाजा 1956 से लेकर के कैंप डेविड मुआहदे तक और ओस्लो मुआहदे तक जो जमीनें हथियाई हैं इजराइल ने और यहूदियों ने, वो उस पेश नजर हथियाई हैं कि तमाम के तमाम रास्ते हम महफूज कर ले ताकि अपने आने वाले मसीहा को हम बचा सकें। इस बुनियाद पर उसने उन जमीनों को नहीं छोड़ रहा है और उन जमीनों पर वो काबिज है, यहां तक कि वो वहां से भागकर वो बचना चाहेगा, लुद गेट पर पहुंच जाएगा। लिद गेट पर पहुंचते ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको धर लेंगे और उसका कत्ल करेंगे। हदीस में मौजूद है वयक्तुलुहु इंद बाबिल लुद, हजरत ईसा लुद गेट पर कत्ल करेंगे और अब उसका अपने नेज़े पर लगा हुआ खून लोगों को दिखाकर ये कहेंगे कि दज्जाल का खात्मा कर दिया गया। इसके बाद फिर पूरी दुनिया में सफर होगा और हजरत मेहदी रज़ियल्लाहु तआला 9 साल हयात रहेंगे। 7 साल पहले के 2 साल ये, 9 साल के बाद उनकी वफात हो जाएगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे, हाकिम बनकर आएंगे। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कैफ़ा अंतुम इज़ा नज़ला फ़ीकुम ईसा इब्न मरियम, तुम्हारी क्या कैफियत होगी कि जब तुम्हारे दरमियान ईसा इब्ने मरियम होंगे। हकमन आदलन, एक ऐसा हाकिम बनकर जो आदिल होता है, जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला का नज़्म और निजाम कायम कर देंगे। किस तरह
وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، تمام خنزیروں کا خاتمہ کر دیں گے۔ بعض حضرات نے اس کی تشریح یہ بھی کی ہے کہ اس خنزیر کا بھی خاتمہ کر دیں گے، اور دوسرے حضرات نے یہ کہا ہے اس خنزیر سے مراد ہے یہودی، کیونکہ یہودی ہی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا خنزیر بنا دیے گئے تھے، ہم انہی کی اولاد ہیں، یہ تو کہتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں سے بہت پیار ہے انہیں، بندروں سے اور خنزیر سے۔ اپنے ان کے ربی کبھی کسی سے خواب میں، کسی سے مکاشفے میں، کسی سے مراقبے میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم آج تک سزا بھگت رہے ہیں، جو ہم نے بات نہیں مانی تھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی، ہم بندر و خنزیر بنا دیے گئے۔ تو بعض حضرات نے یہ بھی تشریح کی ہے کہ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، ان تمام خنزیروں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتمہ کر دیں گے، اور وَيُكَفِّرُ الْأَصْنَامَ، اور تمام صنم توڑ ڈالیں گے، تمام بتکدوں کو حضرت عیسیٰ بالکل زمین برابر کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتے ہیں الفاظ وَيُكَسِّرُ الصَّلِيبَ، عیسائیوں کی کروس کو توڑ کر ختم کر دیں گے، توڑ ڈالیں گے ان کی کروس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ سولی پر چڑھا دیے گئے ہیں اور کروس کا نشان حضرت عیسیٰ کا وہ سولی کا نشان ہے، حضرت عیسیٰ اس کو توڑ ڈالیں گے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کل جب حضرت عیسیٰ یہ کارروائی انجام دیں گے تو ہم میں سے بہت سارے مسلمان کہیں گے کہ یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ تو اسلام میں کہا حضرت عیسیٰ کیا یہ کام کر رہے ہیں، اسلام میں تو ہے نہیں، یہ کون سا اسلام حضرت عیسیٰ پیش کر رہے ہیں؟ آج ہی سے ذہن کو تیار کر لیجئے، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب یہ حالات پیدا ہو جائیں، کم از کم ہم اپنے دل، دماغ، ذہن پوری طرح تیار رکھے۔ فتنہ دجال ظہور پذیر ہو چکا ہے، اس کے اثرات عالمی اور گلوبل ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا کو جو یہ ایک گاؤں بنایا گیا ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا گلوبل ہو کر کے گاؤں بن گئی ہے، گاؤں بن کر جو فسادات پھیلے ہیں اس کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہے۔ مشرق اور مغرب کی جو تہذیب تھی جسے کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے، مشرق اور عرب کے لوگ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے، آج اس گلوبلائزیشن کے ذریعے، آج نیٹ ورکنگ کے ذریعے، آج انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کے ذریعے اس پوری تہذیب کو اربوں کے اندر داخل کر دیا گیا اور ہم مشرقی قوم کے اندر داخل کر دیا گیا۔ تصور میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ انسان وہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے جسے دیکھ کر آج قوم لوط بھی شرما جائے، اور قوم لوط اگر زمین پر اٹھائے تو وہ بھی سوچے گی کہ ہم نے بھی بے حیائی کے اتنے طریقے ایجاد نہیں کیے تھے جس طرح آج دنیا کی بے حیا قوموں نے ایجاد کر لی ہے۔ زمین پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے قریب دو خیموں میں بیٹھ جائیں گے لوگ، ایک فسطاط نفاق منافقین کا خیمہ ہوگا، لا ایمان فی، اس میں ایمان نہیں ہوگا، اور ایک خیمہ ہوگا ایمان والوں کا، لا نفاق فی ہی، اس میں نفاق نہیں ہوگا، بالکل کلیئر ہو جائے گا یہ اسلام ہے اور یہ اسلام نہیں ہے۔ آج دنیا دو خیموں میں اور دو کیمپوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک طرف ساری دنیا کا عالم کفر ہے اور ایک طرف عالم اسلام ہے۔ ہمیں ان آیات اور احادیث کی روشنی میں فیصلہ اپنے سلسلے میں یہ کرنا ہوگا۔ بار بار ہم سورہ کہف پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سورہ کہف کی جو تفاسیر لکھی گئی ہیں انہیں ہم پڑھیں، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کی کتاب مارک ایمان و مادیت آپ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی کی ہم کتاب پڑھیں، اور آثار قیامت سے متعلق ہمیں اس وقت احادیث پڑھنی چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے اردو میں ترجمہ کر دیا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشت زیور میں لکھ دیا ہے کہ قیامت جب ان کے زمانے میں آج سے 70 سال پہلے جب وہ آثار قیامت کو بیان کر رہے ہیں تو آج ہمیں آثار قیامت کی احادیث کس طرح پڑھنی چاہیے اور ان کا ہمیں علم رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے شب قدر سے متعلق بولنا تھا لیکن یہ بات بھی سورہ کہف کے تعلق سے کہنا ضروری تھی۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے آیت تو شب قدر کے متعلق سورت پڑھی ہے، کون نہیں جانتا شب قدر کی فضیلت کو؟ ایک ایک بچہ جانتا ہے ہم میں سے وہ رات کتنی اہم رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت مفتی عبد الغفور صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کی آمد تک ہی مجھے آپ کے سامنے بولنا تھا، حضرت کے سامنے مجھے زیادہ نہیں
بولنا ہے وہ تشریف لائے ہیں، میں ان کے وقت نہیں لینا چاہتا، لہذا میں صرف یہ تشریح کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کے لیے مسلسل ایک سورت نازل فرمائی ہے، انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور پھر ہم سے کہا، ہر شخص سے کہا، ہر انسان سے کہا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ نہیں معلوم، تجھے کیا معلوم؟ تشریح کرتے چلے جائیے، قلم کی روشنائی خشک ہو جائے گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، مگر تشریح نہیں ہو پائے گی۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے انسان تجھے کیا معلوم یہ قدر کی رات کیا ہے؟ تو نالی کا کیڑا بنا ہوا تھا، تو ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا، تو ماں کے ساتھ بدکاریاں کر رہا تھا، تو بہنوں کی آبروئیں لوٹ رہا تھا، تو شیطان کا پرستار تھا، تو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ کر اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکا رہا تھا۔ تجھے کیا معلوم کہ یہ آسمان تیرے لیے بنا؟ تجھے کیا معلوم کہ تجھے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے؟ تجھے اپنی قدر ہی معلوم کہاں تھی؟ جس رات ہم نے تیری قدر تجھے بتائی ہے، جس رات تیرا مقام تجھے بتانے کے لیے ہم نے قرآن اتارا ہے، جس قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس رات کا نام ہے شب قدر، وہ ہے قدر والی رات جس دن ہم نے تجھے تیرا قدر تیرا مقام بتایا۔ کہا جا رہا ہے ایک مسلمان سے تجھے کیا معلوم اس رات کی قدر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو لعنت زدہ کیا، عیسائیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لعنت برسائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر تم پر پڑی کہ تمہیں اپنی کتاب دینے کا فیصلہ کیا، 6 صدیوں کے بعد، 610 سال کے بعد جب آسمان کا رشتہ زمین سے جڑا، اور جب زمین کا تعلق آسمان سے جڑا، جب فرش سے عرش کا رابطہ قائم ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور یہ ایسا رشتہ جوڑا ہے کہ یہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ یہ رشتہ ایسا قائم ہوا ہے کہ اس رشتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوٹنے کے آثار ختم فرما دیے ہیں۔ اگر قرآن ہی نہیں رہے گا تو زمین پہ پھر انسان ہی نہیں رہے گا۔ جب تک یہ قرآن باقی ہے یہ پورا نظم اور نظام چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کیا ہے؟ وہ قدر والی وہ رات ہے کہ جس رات تمہارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ جب یہ رات آتی ہے تو آسمانوں پر جشن منایا جاتا ہے، جب یہ رات آتی ہے تو جبریل فرشتہ یہ نہیں کہ اب نبی زمین پر صرف وحی لے کر آئے، جن کے پاس وحی موجود ہے ان کے پاس اس رات میں آتا ہے، اور تنہا نہیں آتا، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتوں کے ساتھ آتا ہے۔ اور کیوں آتا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس رات میں آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ آ کر وہم یصلون، وہ درود بھیجتے ہیں، وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی بوڑھا ہو مسلمانوں کا، اگر اس رات میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کھڑے ہو کے کر رہا ہو یا بیٹھ کے کر رہا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ ہے وہ رات، کس کا جشن؟ قرآن کا جشن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جاؤ اے جبریل جاؤ، آج میرے بندے اس رات میں تمہیں جہاں ملے پہاڑ چھان مارو، دریا کھنگال لو، صحراؤں میں پہنچ جاؤ، اگر جھونپڑی میں کوئی اندھیری رات میں وہ ماں جس کے پاس چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہ ہو اس کی چوکھٹ پر بھی جاؤ، کوئی غلام ہو تو اس غلام کے پاس جاؤ، کوئی قیدی جو بیرکوں میں بند ہو تو یہ مت دیکھنا کہ یہ قیدی ہے، اس قیدی کے بیرک میں پہنچ جانا اور جا کر اس سے سلام اور مصافحہ کرنا، فرشتے یسلمون سلام علیکم سلام علیکم صدا لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نازل ہوتے ہیں جبریل اور فرشتے ہر طرح کا معاملہ اور فیصلہ لے کر، سال بھر کے معاملات اور فیصلے لے کر زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر طرح کی سلامتی لے کر زمین پر اتر آتے ہیں۔ نہیں معلوم آج کی رات شب قدر ہو، چونکہ بیشتر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 27ویں شب میں شب قدر کو بزرگوں نے اپنے کشف و کرامات کے ذریعے سے دیکھا ہے۔ اگر
رات کی رات شب قدر ہے تو سال بھر کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں کہ سال بھر میں دنیا کیا ہوگی، کون زیر و زبر ہوگا، کس کے یہاں خوشیاں آئیں گی، کون تخت سے اتارا جائے گا اور کون تخت پر بٹھایا جائے گا، کس کو تاج پہنایا جائے گا اور کس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ زندگی اور موت کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ سلامن ہیا، سلام اس سے پہلے لکھا ہوا ہے، ہیا سلامن، یہ رات سلامتی والی ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ فجر ہو جائے، یا حتی جب تک کہ فجر ہو جائے، مطلع الفجر، رات کا ایک ٹکڑا نہیں، مغرب سے عشاء تک نہیں، عشاء سے 11 بجے تک نہیں، بلکہ فجر تک یہی جلوے رہتے ہیں، فجر تک یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رات کی نورانی کیفیت ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ رات دنیا کی دوسری قوموں کو نہ ملی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے 500 سال تک جہاد کرتا رہا، 500 سال تک اسلحہ اپنے کاندھے پہ لٹکائے رہا اور دشمنوں سے مقابلہ کرتا رہا، آپ نے فرمایا ایک نوجوان 500 سال تک راتوں کو تہجد پڑھتا رہا اور دنوں کو اللہ کی راہ میں قتل و قتال کرتا رہا۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو آنکھ سے آنسو چھلک آئے، دل بھر آیا، اللہ کے رسول ہم 500 سال کی زندگی نہیں ہے تو ہمارا ہم یہ عبادات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جب یہ تکلیف اور یہ غم عرش الہی تک پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر کو نازل فرمایا اور کہا میرے محبوب کے امتیوں، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے ضابطے کچھ اور ہے اور دوسروں کے لیے قانون دوسروں کے لیے کچھ اور ہے۔ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، ہم 50 کا تمہیں ثواب عطا کریں گے۔ ایک رات ہم لیلۃ القدر دے رہے ہیں تمہیں، اس ایک رات میں عبادت کرو، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ بندہ 1000 مہینے تو رہا، یہ تو 1000 سے افضل ہے۔ اب 1000 سے کتنی افضل ہے نہیں معلوم، لاکھ گنا افضل ہے یا کروڑ گنا افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر رمضان شب قدر عطا فرمائی ہے، بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو ڈھونڈیں۔ اللہ اکبر۔ بات ختم کی میں نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ اور محروم کون نہیں ہوا؟ کتنا کم درجہ؟ فرمایا جس نے نماز عشاء جماعت سے ادا کر لی اور نماز فجر جماعت سے ادا کر لی تو وہ شب قدر کی خیر سے محروم نہیں ہوا، اسے بھی شب قدر کی برکتیں حاصل ہو گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ ہے وہ رات جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی میں بار بار عطا کرتا ہے۔ اس رات میں کوئی شخص اگر کھڑا ہو جائے، کھڑے سے مراد جاگ لے، جاگنے سے مطلب سڑکوں پر جاگنا نہیں، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاگا ہو، من قام لیلۃ القدر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ آج 27ویں شب ہے، پرسوں 29ویں شب ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر اگر اتنی ہمت نہ ہو تو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ہمیں ہر طاق رات میں جاگنا چاہیے، جتنا بھی جاگ سکتے، پورے عشرے جاگنا چاہیے اور 29ویں شب میں بھی جاگنا چاہیے۔ بس میرے عزیزوں، اتنی ہی گفتگو مجھے آپ سے کرنا تھی۔ اللہ تعالیٰ آج کی شب بھی ہمیں عطا فرمائے، کل اور پرسوں کی راتوں میں بھی اللہ جانا نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اپنے ناصحانہ کلام کے ساتھ ہی آپ سے وہ مخاطب ہوں گے اور اسی کے ساتھ آپ کی دعا پر انشاءاللہ اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔